آگے سب ہٹیں گے ہم کون. اب دوسری طرف آئیے، اگر اللہ رب ہے تو ہم کون ہیں؟ قریش میں امیہ بن خلف رب تھا تو حضرت بلال اس کے عبد. اردو میں کہیں گے امیہ آقا تھا اور بلال اس کے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اگر اللہ ہمارا رب ہے تو ہم اس کے عبد جمع عباد ہوئے. لیکن آج عبد کا لفظ اپنا مفہوم کھو بیٹھا ہے. قرآن مجید کے انگریزی تراجم میں سے قدیم اور جدید تراجم میں اس لفظ کا ترجمہ مختلف ملے گا. جناب پکتھول لفظ عبد کا ترجمہ بلا جھجک سلیو کرتے ہیں، جبکہ بعد کے تراجم میں اس لفظ کا ترجمہ بونڈز مین اور جدید تراجم میں ہمبل سرونٹ ملتا ہے. حالانکہ سلیو اور ہمبل سرونٹ علیحدہ علیحدہ حیثیتیں ہیں. غلامی کبھی چوائس سے نہیں ہوتی، جبکہ سروس یا امپلائمنٹ چوائس ہی سے ہوتی ہے. مثلا آپ کو ایک ملازم کی ضرورت ہے، آپ ایڈورٹائز کریں گے، کتنے ہی لوگ درخواست دیں گے، ان میں سے کسی کو منتخب کر کے پراپر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ آپ اس کو جاب آفر کریں گے. ان شرائط ملازمت میں ڈیوٹی آرز اور مراعات کے ساتھ ساتھ کام کی نوعیت بھی واضح طور پر بتائی جائے گی. اگر اس کا دل مانے گا تو آپ کی آفر قبول کرے گا، ورنہ ٹھکرا دے گا. جبکہ یہ اختیار غلام کے پاس نہیں ہوتا. اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. اگر ہم سرونٹس ہیں تو ہمارے ڈیوٹی آرز اور حقوق ہوں گے، جبکہ اگر ہم غلام ہیں تو ہم وقت غلامی میں ہیں. صرف جاگتے ہوئے ہی نہیں، سوئے ہوئے بھی اللہ کے غلام ہیں. نو مولود نیو بورن بھی غلام اور ادھیڑ عمر کے بھی غلام. صبح بھی غلام اور شام بھی غلام. اسی طرح دن کو بھی غلام، رات کو بھی غلام. بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر عین با دال کا مادہ باب کارما سے آئے، یعنی عبودہ یا عبدو، تو اس کے معنی ہوں گے جدی پشتی غلام ہونا، اور اس سے صفت عبد ہوگی. اور یاد رہے کہ باب کاروما میں وارد ہونے والے افعال یا مصادر کوئی باقاعدہ ایکٹس نہیں ہوتے. اس کے برعکس اگر یہی مادہ باب نصرہ سے آئے، یعنی عبدہ یا عبدو، تو اس میں ایکٹ آف ورشپ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس کا اسم فاعل عابد بنتا ہے. اب ہمارے تراجم میں اس لفظ کے ترجمہ میں سے غلامی کا مفہوم نکال لیا گیا ہے اور صرف پرستش کا مفہوم باقی رکھا گیا ہے. یاد رہے پرستش ایک ایکٹ ہے جس کی ہمیشہ ابتدا بھی ہوا کرتی ہے اور کوئی انتہا بھی. نماز کی پرستش اللہ اکبر سے شروع ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے. اسی طرح روزے کی عبادت اذان فجر سے شروع ہوتی اور اذان مغرب پر اختتام پذیر ہوتی ہے. علی ھذا القیاس اس کے برعکس غلامی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ غلام ہوں، اور میرے والد صاحب بھی اسی کے غلام ہیں، اور میرے دادا اور پردادا بھی. میں غلام ہی پیدا ہوا تھا اور غلام ہی مروں گا. درمیان میں جب بالغ ہوا تو اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا. چاہو تو اس حقیقت کو تسلیم کر لو، اور چاہو تو اللہ کو اپنا رب ماننے سے اور اس کی غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈالنے سے انکار کر دو. ہاں، مان لو گے تو عافیت پاؤ گے، اگر تم نے انکار کیا تو انجام کے خود ذمہ دار ہوگے، اس لیے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب اگر میں خود کو اللہ کا نوکر یعنی سرونٹ سمجھوں گا تو میرا طرز عمل نوکروں کا سا ہوگا. اپنا حق مانگوں گا، اور اگر اللہ میری خواہش کو پورا نہیں کرے گا تو پریشان ہوں گا. اس کے برعکس اگر میں اپنے آپ کو اللہ کا غلام تسلیم کر لوں گا تو مطمئن رہوں گا. اللہ چاہے تو مجھے کچھ دے اور چاہے تو محروم رکھے اور بھوکا مار دے. جس کو چاہے خوبصورت اور تندرست پیدا کرے اور جس کو چاہے بدصورت یا عیب والا، اور اسی طرح جس کو چاہے بیٹوں سے نوازے اور جس کو چاہے بیٹیوں سے، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. سورہ شورى آیت نمبر 49. اور بعین ہی اسی طرح وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. سورہ بقرہ آیت نمبر
284۔ اگر وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دے تو بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی خدمت میں روز قیامت عرض کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 118۔ ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے ہی بندے، تیری ہی ملکیت ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ تو بالادست حکمت والا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، جیسے کوئی قوم ووٹ دے کر اپنا حاکم مقرر کرتی ہے تو وہ ان کا رب نہیں خادم ہوتا ہے۔ اگر وہ جزا و سزا کے فیصلات خود اور دیے گئے ضابطے کے خلاف کرے تو اس کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے، کیونکہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اللہ انسانوں کا رب ہے، مالک و مختار ہے، تو پھر ہم کون ہیں؟ اس کے بندے، صرف اور صرف غلام۔ کوئی کانٹریکٹ ہمارے اور اس کے درمیان سائن نہیں ہوا، ہمارے کوئی پریولیجز نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی استحقاق ہرگز نہیں ہے۔ وہ ہمیں کچھ دے یا بالکل محروم رکھے، یہ اس کا اختیار مطلق ہے۔ ہمارے کوئی اوقات کار، ڈیوٹی آرز مقرر نہیں ہیں۔ ہم تو 24 گھنٹے کے اول روز سے آخر دم تک، بلکہ قبل از پیدائش سے اللہ کے غلام ہیں۔ جب یہ حقیقت انسان پر عیاں ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اس کی اپروچ یکسر بدل جاتی ہے، اور اس کو کبھی احساس محرومی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ محرومی کا احساس تو ہمیشہ نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا کہ میں حقدار تھا مگر مجھے محروم رکھا گیا، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے تو میرا تو کوئی حق سرے سے تھا ہی نہیں جس سے میں محروم کر دیا گیا، تو احساس محرومی کا کیا سوال؟ احساس محرومی نہیں تو ذہنی تناؤ نہیں، ذہنی تناؤ نہیں تو ڈپریشن نہیں۔ تو بات شروع ہوئی تھی سورۃ حامیم السجدہ کی آیات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی غمگین ہو۔